فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے اور ایک حدیث پاک کا ابتدائی حصہ پڑھا ہے، یعنی شروع حصہ پڑھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، جس دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور دوسرا سایہ نہیں ہوگا، اس دن 7 آدمیوں کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے، جگہ نصیب فرمائیں گے۔ اس کی قدر و قیمت تو اس وقت محسوس ہوتی ہے جب قیامت کے دن کی ہولناکی سامنے ہو۔ قیامت کے دن کیسا ہوگا؟ اتنا خوفناک دن کہ کوئی دوستی اس دن کام نہیں آئے گی، اتنا ہولناک دن کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، بیوی بچوں کو بھول جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اتنی تپش اور اتنی گرمی ہوگی اور سورج بالکل سامنے ہوگا اور لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی پیر تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی سینے تک، کوئی پیشانی تک، اور کوئی سر سے اوپر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ بھی حدیث کا ٹکڑا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُ إِلْجَامًا، بعض لوگ اتنے پسینے میں شرابور ہوں گے کہ پسینے ان کے منہ کی طرف ایک لگام کی شکل میں ہوگا۔ اس دن کس طرح اللہ کی رحمت کی، اللہ کی پناہ کی، اللہ کی مغفرت کی ہم محتاج ہوں گے۔ اس منظر کو سمجھنے کے بعد آپ اندازہ کیجئے کہ وہ 7 آدمی جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔ ان میں پہلا شخص الامام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ امام کے تو ایسے لفظی معنی یہ بنیں گے، امام اسے کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے۔ نماز میں بھی امام کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ امام رکوع کرتا ہے تو سب لوگ رکوع میں جاتے ہیں، امام سجدہ کرتا ہے تو سب لوگ سجدے میں جاتے ہیں۔ مراد یہاں یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو ذمہ دار ہو وہ امام ہے، اس چیز کا جو گھر کے اندر ذمہ دار ہے۔ باپ گھر کا ذمہ دار ہے، گھر کا سربراہ ہے، وہ گھر کا رہبر ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، وہ وہاں کا ذمہ دار ہے، وہاں کا سربراہ ہے، وہاں کا امام ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مدرسے میں کام کرتا ہے، وہ وہاں کا محتمم ہے، وہاں کا ناظم ہے، وہ وہاں کا امام ہے۔ امام سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو ذمہ دار ہو۔ تو پہلا ہے الامام العادل، وہ شخص جو انصاف کرنے والا ہو۔ انصاف کا کیا مطلب ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا، برابر سرابر تقسیم کر دینا، اس کا نام عدل ہے، اس کا نام انصاف ہے۔ یہ عدل نہیں، یہ مساوی ہے، برابری ہے۔ عدل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا اعطی کل ذی حق حقا، ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق اس کا حق دینا، اس کا نام عدل ہے، اس کا نام انصاف ہے۔ گھر میں ماں باپ ہیں، ان کا کیا حقوق ہے، بیوی ہیں ان کا کیا حقوق ہے، بچے ہیں ان کا کیا حقوق ہے، رشتہ دار ہیں ان کا کیا حقوق ہے، پڑوسی ہیں ان کا کیا حقوق ہے، عام مسلمان بھائی ہیں ان کا کیا حقوق ہے، قرآن و حدیث کے کیا تقاضے ہیں، دین کے کیا تقاضے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے مجھ پر کیا حقوق ہے۔ ہر ایک کا حقوق ادا کرنا، اس کا نام عدل ہے، اس کا نام انصاف ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ یہ کام کرے گا
کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن بڑی ذمہ داری والی بات بھی ہے۔ تو ہر ایک کا حق ادا کرنا یہی دین کا خلاصہ ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ مشہور ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کا خلاصہ دو چیزوں میں ہے، ایک ادائے حقوق اور دوسرا حفظ حدود۔ ہر ایک کو اس کا حق ادا کرو، مگر اس طرح جس طرح شریعت نے ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو پہلا شخص وہ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، وہ عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا۔ اس میں عورت بھی شامل ہے، صرف مرد نہیں۔ اگر عورت بھی ذمہ دار ہے اور وہ منصفہ ہے، عدل کرنے والی ہے، انصاف کرنے والی ہے، تو وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگی۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزر گئی ہو، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ فارسی کا ایک جملہ مشہور ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ جوانی میں توبہ کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ شیوائے پیغمبری ہے، پیغمبروں کی سنت ہے، پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ بڑھاپے میں تو سب لوگ بزرگ بن جاتے ہیں، قوا ضعیف ہو جاتے ہیں، انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ گناہ کرنے کے اسباب اور جو پاور جوانی میں ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہوتی ہے۔ اس وقت تو سبھی لوگ توبہ کر لیتے ہیں۔ جوانی میں انسان گناہ سے بچے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پوری طاقت دے رکھی ہے، ہر طرح کا وہ گناہ کر سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، اور وہ اس گناہ سے بچ جاتا ہے۔ جس کی پوری جوانی اس اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزر گئی ہو، تو فرماتے ہیں وہ میرے عرش کے سائے میں ہوگا۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، معلق ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اس کی 24 گھنٹے کی جو مصروفیات ہے وہ نماز کے لحاظ سے ہے، نماز کے تابع ہے۔ جی فلاں کام کرنے ہیں، فجر کی نماز کے بعد کروں گا، پھر دوسری ذمہ داری فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 12-1 بجے تک کام کروں گا، پھر ظہر کی نماز پڑھوں گا۔ تو اس کا کام پیچھے چل رہا ہے اور نماز آگے۔ تو سارا کام نماز کے تابع ہے۔ عصر سے پہلے چھٹی ہو جائے گی، آفس سے گھر جاؤں گا، کاروبار سے گھر جاؤں گا، دکان سے گھر جاؤں گا، مدرسے سے گھر جاؤں گا، میں اس طرف سے جاؤں گا جہاں مجھے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ مل جائے گی۔ کسی مسجد میں 4:30 بجے نماز ہوتی ہے، کہیں 4:45 بجے، تو میں ایسی جگہ سے گزروں گا جہاں مجھے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ مل جائے، میرا نماز ضائع نہ ہو۔ یہ وہ شخص ہے جس کا دل مسجد سے معلق ہے، یعنی اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، ساری مصروفیات نماز کے تابع ہیں۔ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے کہ انسان ظاہری طور پر تو دکان میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ نماز کا انتظار کر رہا ہے، حقیقت میں وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا نام معلق فی المساجد ہے، کہ وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ ایک انسان آفس میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کی دھیان نماز کی طرف ہے، یہ وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ دیکھنے میں تو وہ دکان میں ہے، دیکھنے میں تو وہ کاروبار میں ہے، دیکھنے میں تو وہ بازاروں میں ہے، دیکھنے میں تو وہ روڈوں پہ سڑکوں پہ گھوم رہا ہے، لیکن اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا دل و دماغ مسجد میں ہے۔ اس لیے فرمایا ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے، فرمایا کہ جس کے دل مسجد میں اٹکے ہوئے ہو وہ میرے عرش کے سائے میں ہوگا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو ہر مساجد کے نماز کے اوقات کا علم ہوتا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوتا ہے کہ کہیں میری نماز
جماعت سے نکل نہ جائے، کہیں میری جماعت چھوٹ نہ جائے، کہیں میری رکعت نکل نہ جائے۔ رجل قلبہ معلق فی المساجد، انسان کے اپنے 24 گھنٹے اور اپنی پوری زندگی اسی طرح گزار دے کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، مسجد میں لٹکا ہوا ہو، معلق ہو۔ تو فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ کل قیامت کے دن جہاں اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے، جگہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ کون شخص ہے؟ رجل قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ اور چوتھا شخص رجلان تحابا الی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، کہ دو آدمی باہم ملے، ملاقات کرے، اللہ ہی کے لیے ملے اور اللہ ہی کے لیے جدا ہو، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، بس اللہ کے لیے ملنا ہے۔ اگر غرض بھی ہے تو اللہ کی محبت میں ان کی اطاعت کے تابع ہے۔ میں فلاں کی عیادت کرنے جا رہا ہوں، عیادت کس کی ہوتی ہے اور عیادت کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ میں ملنے کے لیے جا رہا ہوں، کسی رشتہ دار سے میں ملنے جا رہا ہوں، یہ صلہ رحمی ہے، اور صلہ رحمی کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ کسی نے دعوت دی، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، تو دعوت قبول کرنا یہ بھی مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ تو دیکھو، ملنا بھی اللہ کے لیے ہو رہا ہے اور جدا ہونا بھی اللہ کے لیے ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے شخص کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، ملنا کیسے ہے اور اللہ کے لیے جدا ہونا کیسے ہے؟ اللہ کے لیے مل تو رہا ہے، لیکن کوئی شخص رات کے 2 بجے 12 بجے جا کر کسی کا دروازہ کھٹکھٹائے تو یہ اللہ کے لیے ملنا کیسا ہوا؟ یہ تو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بن گیا، تکلیف کا سبب بن گیا۔ اس لیے اللہ کے لیے ملنا ایسا ہو کہ دونوں کی ملاقات میں محبت ہو، راحت ہو، سکون ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کے لیے ایذا اور تکلیف کا سبب بن جائے، ایذا اور تکلیف کا ذریعہ بن جائے۔ جو طریقہ قرآن کریم نے بتلایا اس طریقے کے مطابق ہو۔ قرآن نے کیا طریقہ بتلایا کہ سب سے پہلے جاؤ تو سلام کرو، اجازت مانگو، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو فرمایا فَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، پھر تم وہاں سے واپس لوٹ جاؤ۔ اگر وہ کہے کہ ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو تم لوٹ جاؤ۔ فَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ آج اگر کوئی کہہ دے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ اگر وہ کہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، کسی اور وقت میں ملاقات کر لو، تو قرآن کہتا ہے هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم وہاں سے واپس چلے جاؤ۔ تو اللہ کے لیے ملنا اور اللہ کے لیے جدا ہونے میں بھی یہ بات شامل ہے۔ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، فرمایا کہ فجر سے پہلے کسی کے دروازے کو نہ کھٹکھٹاؤ، اور قیلولہ کے وقت، ظہر کے وقت 12 بجے جب لوگ کھانا کھا کے آرام کرتے ہیں، اس وقت بھی کسی کے دروازہ نہ کھٹکھٹاؤ، اور عشاء کے بعد لوگ آرام کرتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ عشاء کے بعد لوگوں کے دروازہ نہ کھٹکھٹاؤ۔ اگر کوئی اس طریقے سے اللہ کے لیے ملتا ہے اور اللہ کے لیے جدا بھی ہوتا ہے تو فرمایا کہ یہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور 5واں شخص رجل تصدق صدقة اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، آدمی صدقہ کرتا ہے لیکن اتنا چھپا کر صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ شخص بھی میرے عرش کے سائے میں ہوگا۔ کیا چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ اعمال کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ کی رضا کے لیے وہ اعمال ہو تو قبول ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ فرض
رمضان کے روزے، اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، فرض نماز ہے، یہ تو اعلانیہ طور پر ڈنکے کے چوٹ میں مسجد میں آ کر ادا کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر گھر میں آپ جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ تو اور اسی طریقے سے حج اعلانیہ طور پر کرنا ہے، سب کے سامنے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے ہیں، یہ فرض ہیں۔ نفلی جو عبادات ہے، مثلا تہجد ہے، اللہ کے نبی نے تہجد کی نماز گھر میں پڑھی یا مسجد میں پڑھی یا کہاں کس طرح پڑھی ہے؟ نفلی عبادات میں نفلی روزے ہیں، نفلی نماز ہے، نفلی صدقات ہے۔ اگر کوئی شخص اس طریقے سے ان اعمال کو ادا کرتا ہے کہ ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو، تو فرمایا کہ جو شخص اس انداز سے نفلی عبادات کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ شخص میرے عرش کے سائے میں ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صدقہ کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ احسان بھی جتلاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کہ احسان جتلا کے اپنے صدقہ کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ اس میں دو گناہ ہے، ایک تو اس کا اعمال یہ باطل ہو گیا، جو ثواب ملنا تھا اس کو نہیں ملے گا، اور دوسرا اس نے احسان جتلایا، یہ گناہ اس کو الگ سے ملے گا۔ اس لیے جب بھی کوئی نفلی عبادات ہو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر کوئی شخص اس انداز میں نفلی عبادات کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو 7 قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ پہلا شخص الامام العادل، ہر وہ ذمہ دار جو انصاف کرنے والا ہو، ہر ایک کا حقوق اس کے حق کے مطابق ادا کرنے والا ہو۔ اور دوسرا شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزر گئی ہو۔ اور تیسرا رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ اور چوتھا ہے رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ۔ اور پانچواں ہے رجل تصدق صدقۃ اخفى حتى لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ۔ یہ 5 قسم کے لوگ ہوئے۔ اور 6واں قسم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور وہ صاحب جمال ہے، خوبصورت ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور وہ صاحب استطاعت ہے، وہ کسی عہدے پر فائز ہے، مالدار عورت ہے، اور وہ کسی مرد کو گناہ کی دعوت دے اور مرد کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، تو فرمایا کہ یہ بندہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ عام طور پر پہل مرد کی طرف سے ہوتا ہے، عورت تو جھجکتی ہے، لیکن اگر عورت کی طرف سے پہل ہو تو پھر سارا معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کو گناہ کی دعوت دے اور مرد جواب میں کہے انی اخاف اللہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، میں تمہارے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا، تو فرمایا کہ یہ بندہ میرے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اسی طرح اگر معاملہ عورت کے ساتھ ہو، مرد عورت کو دعوت دے کہ تم میرے ساتھ گناہ کر لے، اور عورت یہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں تمہارے ساتھ یہ گناہ نہیں کر سکتی، میں یہ کام نہیں کر سکتی، تو فرمایا کہ یہ بھی عورت میرے عرش کے سائے میں ہوگی۔ اور 7واں ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تنہائی میں رو پڑے، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ نماز بھی اللہ کی ذکر ہے۔ نفلی نماز پڑھی، رونا آ گیا، تنہائی میں تلاوت کر رہا تھا، رونا آ گیا، ویسے ہی تنہائی میں تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا تھا، رونا آ گیا۔ اسی طرح دعا بھی ذکر ہے، تنہائی میں کوئی دعا کر رہا تھا، اس کو رونا آ گیا،
اور اس سے بھی آگے کی بات اور اس سے بھی بڑی بات کہ زبان سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے، دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہے اور رونا آ گیا۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہا ہے اللہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، اللہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا کرم ہے کہ آپ نے مجھے مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا کیا، آپ نے مجھے کلمہ کی توفیق سے نواز دیا، آپ نے مجھے نمازی بنا دیا، آپ نے مجھے دیندار بنا دیا، اللہ میں غریب تھا آپ نے مجھے مالدار بنا دیا، اللہ آپ نے میرے لیے 3 ٹائم کھانے کا انتظام کر دیا، اللہ آپ نے مجھے کتنا اچھا گھر دے رکھا ہے، اور اللہ میری ارد گرد اپنی نعمت کی کتنی بارشیں برسا رکھی ہے۔ یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے تو فرمایا کہ یہ شخص بھی میرے عرش کے سائے میں ہوگا۔ رجل ذکر اللہ خالیا تنہائی میں مجھے یاد کیا اور آنکھیں بہ پڑی، وہ بھی میرے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو یہ 7 قسم کے لوگ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ 7 قسم کے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جس کے اندر ایک صفت ہے وہ بھی اور اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن جس کے اندر 2 صفات ہو اور اچھی بات ہے، لیکن اس کی کیا شان ہوگی جس کے اندر یہ 7 صفات ہو، اس کے لیے کتنے مزے کی بات ہوگی۔ فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ایک بندہ ہے وہ کسی انجان جگہ میں جائے، ایسی انجان جگہ جہاں ان کا کوئی جاننے والا نہ ہو، بالکل نئی جگہ پہ جائے اور وہ کسی اہم کام میں جائے، پھر وہاں اچانک اس کو کوئی جاننے والا مل جائے، اس کا کوئی جاننے والا مل جائے تو بتاؤ اس کی دل میں کتنی خوشی ہوگی کہ میں اتنے اہم کام میں آیا تھا، یہ انجان جگہ ہے، میرا جاننے والا کوئی نہیں، رات کہاں گزارتا رات کہاں سوتا میرا کوئی جان پہچان نہیں، لیکن جب اس کا کوئی جاننے والا مل گیا تو بتاؤ اس کی دل میں کتنی خوشی ہو رہی ہوگی کہ اب تو میرا سارا کام آسانی سے ہو جائے گا، ان کو ہر جگہ معلوم ہے جس مقصد کے لیے آیا مجھے اب کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آسانی سے سارا کام ہو جائے گا۔ اسی طرح دنیا کے اس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے سوچئے کہ جب کل قیامت کے دن ہم جائیں گے اور اس دن سب لوگ انجان ہوگا، قیامت کے دن کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا ہوگا۔ قرآن کی آیت ہے یوم یفر المرء من اخیہ، کہ اس دن ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ اس آیت کا یہی مطلب ہے اس دن اگر اللہ تبارک و تعالی یہ کہے آؤ میرے عرش کے سائے میں سب کے سب آ جاؤ تو بتاؤ کتنی خوشی ہوگی۔ لیکن اگر اس دن اللہ یہ کہہ دے انا نسیناکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، ہم تم کو بھول گئے ہیں جیسا کہ تم نے دنیا میں ملاقات سے بھول گئے تھے، جاؤ آج ہم بھی تم کو بھول گئے، تو بتاؤ کوئی ٹھکانہ ہوگا اس دن؟ کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں یہ جو 7 قسم میں نے